ملائکہ، جمعے والے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان، جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ جہاں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتی کا کیا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی سنیں گے؟ ارشاد فرمایا بعد وفاتی، ہاں دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی سنوں گا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود پاک کی کثرت تو کرنی ہی چاہیے، بالخصوص جمعے والے دن ضرور کثرت کرنی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس کی ترغیب دلا گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہم جہاں بھی جس جگہ بھی حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں تو ہماری آواز حضور سنتے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ سارے نبی زندہ ہیں، ہمارے آقا بھی زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ہمارے دور و نزدیک کے وہ سننے والے وہ کان، یہاں کان دو مرتبہ استعمال کیا، ایک کان یہ سننے والا کان اور دوسرا کان جس طرح جواہرات کی کان ہوتی ہے، سونے کی کان ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت گویا کہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کی کان ہیں، آپ سراپا معجزہ ہیں، بلکہ ہر آپ کا عضو سراپا معجزہ ہے۔ جس طرح دیگر اعضاء سراپا معجزہ ہیں، اس طرح حضور کے کان مبارک بھی معجزات اور کرامات کی کان ہیں۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہمارا درود و سلام سنتے ہیں بلکہ اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خانوی رحمۃ اللہ تعالی آیت درود کے آخر میں وسلموا تسلیما، ان کی بارگاہ میں خوب سلام بھیجو۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوئی شخص سلام سن نہ سکتا ہو، اسے سلام کرنا منع، جیسے کوئی سو رہا ہے اب سلام نہیں کریں گے، سن سکتا ہو لیکن جواب نہ دے سکتا ہو، اسے بھی سلام کرنا منع، جیسے منہ میں لقمہ ہے سن رہا ہے لیکن جواب نہیں دے سکے گا تو اسے بھی سلام کرنا منع ہے۔ رب فرما رہا ہے وسلموا تسلیما، ان کی بارگاہ میں خوب سلام بھیجو۔ پتہ چلا کہ ہمارے آقا سلام سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سلام سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ درود و سلام کے تو بڑے اجر و ثواب ہیں، اور سب سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، ہمارے آقا سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہماری آواز ہمارے آقا تک پہنچتی۔ یہ بھی یاد ہے بعض روایات میں آیا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ پہنچانا سننے کے منافی نہیں، درود پاک پہنچانا یہ سننے کے منافی نہیں، ٹکراتا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کا پہنچانا، فرشتوں کا پیش کرنا، فرشتوں کا پہنچانا یہ خدمت کے دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے ہے، ورنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا درود و سلام خود بھی سنتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بعض روایات میں یہ آیا کہ باقیوں کا فرشتے پہنچاتے ہیں اور محبت والوں کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
یہاں سننے سے مراد یہ نہیں کہ کانوں تک آواز جانا، یہاں توجہ فرمانا. جیسے کہتے ہیں نا میں بڑا آپ سے کہتا رہتا ہوں آپ سنتے نہیں ہیں، مطلب توجہ نہیں کر رہے، میری بات پہ توجہ نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو وہ ہے کہ حضور دیکھ لیتے ہیں، دل پر نظر ڈال لیتے ہیں، کون محبت سے پڑھ رہا ہے تو فرما رہے ہیں محبت والوں کا میں خود سنتا ہوں اور دیگر کا فرشتے پیش کرتے ہیں. جو محبت سے پڑھ رہا ہے اس میں خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اس کا درود و سلام سنتے ہیں. ورنہ خود فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، وہ درود پاک پڑھے، اس کی آواز میرے کان تک پہنچتی، اس کی آواز میں سنتا ہوں. تو ہمارے آقا زندہ بھی ہیں، درود و سلام سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یہ محفل بسلسلہ 11ویں شریف بھی ہے. ابھی 11ویں کا مہینہ بھی گزرا ہے، اس سے پہلے 12ویں کا مہینہ بھی گزرا. تو انشاءاللہ عز و جل کچھ اولیاء کی باتیں، کچھ سید الاولیاء حضور غوث پاک کی باتیں اور کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ایک ولی کی کرامت کو بیان کیا، اس کے تصرف، اس کے اختیارات کو بیان کیا. آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہیں. سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے، ملکہ بلقیس 6 مہینے کے فاصلے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف چل پڑی. بعض روایات میں اسلام لا کر اور بعض اسلام لانے کے لیے، حاضر ہونے کے لیے چل پڑی. وہ بالکل قریب آ گئے. ملکہ بلقیس کے ایک تخت ہے تو 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز موٹا ہے. 7 کمروں میں بند کر کے رکھا ہوا، مکفل کر کے آئی. اتنا لمبا چوڑا موٹا تخت ہے، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز موٹا ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون لے کر آئے گا؟ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی. سبحان اللہ. جنات بھی محفل میں موجود ہوتے تھے. جب کہا کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک طاقتور جن مولا حضور میں حاضر کر دوں. کتنی دیر میں؟ آپ جب دربار برخاست کرنے سے پہلے حاضر کر دوں. آپ صبح سے لے کر زوال تک، سورج کے ڈھلنے تک دربار لگاتے ہیں، دوپہر تک دربار لگاتے ہیں. جب سورج ڈھلتا ہے، ہمارے ہاں جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن ملکہ بلقیس تو قریب آ چکی تھی. جن طاقتور بھی ہے، لا سکتا ہے اتنے دور سے تخت اٹھا کر، لیکن وقت لگے. اور کہہ رہا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور بھی ہوں، امانت دار ہوں، حاضر کر دوں. لیکن سلیمان علیہ السلام کو اس سے جلدی چاہیے کہ ملکہ بلقیس قریب آ چکی ہے، کسی وقت بھی پہنچ سکتی. پھر کون بولا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جسے رب نے کتاب کا علم دیا. آصف بن برقیہ بولے، اللہ کے ایک ولی بولا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آصف بن برقیہ بولے حضور میں حاضر کر دوں. کتنی دیر میں؟ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں. سبحان اللہ. پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں. پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آنکھیں بند کی، کھولی، پلک جھپک گئی. اتنی دیر میں اتنا بڑا تخت، یقیناً ما فوق الاسباب. بعض لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ما تحت الاسباب، ٹھیک ہے مدد ہو سکتی ہے، طلب بھی ہو سکتی ہے، لیکن ما فوق الاسباب یعنی جو اسباب کے تحت نہ ہے وہ مدد نہیں طلب کر سکتی. ما تحت الاسباب ہو سکتی، ما فوق الاسباب نہیں. اب یہ ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب تو یہ ہے، اسباب کے تحت یہ ہے کہ کسی کو وہ یہ گلاس پکڑا، وہ گلاس پکڑا دے گا، تو یہ ما تحت الاسباب ہے. لیکن اتنا بڑا تخت وہ یہاں بھی موجود ہو
ہزاروں افراد مل کر بھی شاید نہ اٹھا سکے. 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز موٹا تخت ہے. اتنے دور سے لانا 6 مہینے کے مسافت پر، اور دعویٰ یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. یقیناً آپ سے کفر و شرک سرزاد نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ شرک ہوتا تو آپ درباریوں سے یہ خدمت نہ لیتے. بڑے سے عرض کریں گے تو یہ استمداد ہے، مدد طلب کرنا ہے، اور بڑا چھوٹے سے کہے گا تو یہ استخدام ہے، خدمت لینا ہے. خدمت لینا بھی مدد کی قبیل سے. چھوٹا اگر بڑے کی خدمت کرے گا تو یہ بھی مدد ہی کر رہا ہے، لیکن یہ خدمت چھوٹا بڑے کی کر رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے کون لے کر آئے؟ وہ کہتے ہیں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا. آگے سے سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا شیر 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 شیر، نہیں، یہ نہیں کہا. اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ، جب دیکھا تو تخت سامنے موجود. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے شیر. قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، بولے یہ میرے رب کا فضل ہے. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے شرک کی جڑ کاٹ دی. پتہ چلا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے اللہ کا کوئی ولی اتنا بڑا تصرف بھی کرے، اس سے اتنے بڑے تصرف کا مطالبہ بھی کیا جائے، وہ کر کے بھی دکھائے، تو یہ شرک نہیں ہے. بلکہ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل. اتنا بڑا تصرف کیا. اب ذرا غور کیجئے، قالا کی قائل مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کہہ رہے ہیں هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل. مفسرین نے لکھا کہ یہ من تبعیدیہ ہے. طالب علم بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ من تبعیدیہ ہے، بعضیت کے معنی دیتا ہے. یہ میرے رب کا بعض فضل، یہ میرے رب کا بعض فضل ہے. کچھ فضل ہے، بعض فضل ہے. بعض فضل کا عالم یہ ہے، بعض فضل کا عالم یہ ہے کہ 80 گز لمبا تخت، 40 گز چوڑا تخت، 30 گز موٹا تخت 6 مہینے کے فاصلے میں رکھا ہے. اللہ کا ایک ولی پلک جھپکنے میں اس تخت کو سامنے حاضر کر دیتا ہے. یہ رب کا بعض فضل ہے، یہ رب کا بعض فضل ہے. یہ یاد رہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں انسان ناظر ہے، اور جہاں تصرف کرتا ہے، موجود ہوتا ہے، وہاں حاضر. جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں پر ناظر، اور جہاں تصرف کر رہے ہیں وہاں پر حاضر. ایک ولی کے حاضر و ناظر ہونے کا عالم یہ ہے، نگاہ کا عالم یہ ہے کہ 6 مہینے کے فاصلے پر 7 کمروں میں بند تخت رکھا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں. اور حاضر ہونے کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں تصرف فرما کر وہ تخت سامنے حاضر کر دیتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید. یہ بعض فضل ہے، یہ کچھ فضل ہے. اس نگاہ کو سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کچھ فضل، رب نہیں فرما رہا. سلیمان علیہ السلام اپنی امتی کا اتنا بڑا تصرف دے کے کہہ رہے ہیں یہ کچھ فضل ہے، رب نہیں فرما رہا کچھ فضل ہے. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کچھ فضل ہے. لیکن جب رب نے اپنے محبوب کو نگاہ دی، علم دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے. جب آج فضل کا یہ عالم ہے تو فضل عظیم کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. جب بعض فضل کا یہ عالم ہے کہ اتنا بڑا تخت 6 مہینے کے فاصلے پر، 6 مہینے کے فاصلے پر پلک جھپکنے میں حاضر کر دیتے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں. جب بعض فضل کا یہ عالم ہے تو جس پر فضل عظیم ہو اس کی شان کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. ان کی شان کا عالم کیا ہو. ان کی شان تو ایسے ہے کہ نگاہ اٹھائیں تو لوگ محفوظ کو دیکھ لیں،
اور نگاہ جھکائیں تو تحت سرا کو دیکھ لیں. کیا بات. قلب مومن پہ نگاہ ڈالیں تو جو کچھ ہے اسے ملاحظہ فرما لیں اور جو چاہیں جس طرح کے چاہیں تصرف فرمائیں. رب نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمایا. سبحان اللہ. ہم نگاہ کا عالم دیکھیں. محبوب کی نگاہ کیسی, محبوب کی نگاہ کتنی, کیسی نگاہ. جامع ترمذی کی حدیث بات ہے, کتاب و تفسیر کے اندر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیتہ عز و جل, میں نے اپنے رب کے جلوے دیکھے. وعدہ کفہ بین کتفیہ, رب نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا. فوجدت برد عناملی بین صدیہ, میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی ہر چیز کا مجھے علم حاصل ہو گیا. سبحان اللہ. اور اسی جامع ترمذی کی کتاب و تفسیر کے اندر ہے فتجلی لی کل شیء فعرفت, میرے لیے ہر چیز روشن ہوگی, میں نے ہر چیز کو پہچان لیا. اسی جامع ترمذی کی کتاب و تفسیر میں کیا الفاظ بھی ہے, فرمایا فعلمت ما بین المشرق والمغرب, مشرق و مغرب کی ہر چیز کا مجھے علم حاصل ہو گیا. سبحان اللہ. یہ وسیع نگاہ, یہ نگاہ کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی نگاہ عطا فرمائی. اور نگاہ وہ ہے, ایک تو یہ پردے دیواریں, یہ بھی محبوب کی نگاہ میں پردے نہیں, دیواریں نہیں کہ ایک دیوار کے پیچھے, دو دیوار کے پیچھے نہیں, ہزاروں دیواریں بھی ہو تو محبوب اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح سامنے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور نہ وقت کے پردے پردے ہیں, مستقبل کو بھی ایسے دیکھ رہے ہیں جس طرح اب ملاحظہ فرما رہے ہیں, مستقبل کو بھی ایسے دیکھتے ہیں. غزوہ موتا کا واقعہ سنا ہوگا, بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ زید تمہارے سپہ سالار ہے, یہ شہید ہو جائے تو جعفر سپہ سالار ہے, یہ شہید ہو جائے ابن رواحہ تمہارے سپہ سالار ہے, یہ بھی شہید ہو جائے, تو جسے چاہو تم اپنا سپہ سالار بنا لو. لشکر روانہ ہوتا غزوہ موتا میں, مقام موتا پر, وہاں پر جنگ ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے میلوں دور مسجد نبوی میں منبر پر جلوہ گر ہو کر وہاں کے میدان کی لائیو خبریں اپنے غلاموں کو عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. وہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے, کیمرے نہیں لگے ہوئے. افسوس تو نقلوں پر ہے, کیمروں میں اتنی طاقت مانتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے کونے میں کیمرے لگے ہیں, کوئی پروگرام لائیو چل رہا, کوئی پروگرام لائیو چل رہا, ہم دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھ کر ان کیمروں کی مدد سے دیکھتے ہیں. جب کیمروں کی قوت کا عالم یہ ہے تو نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا, نگاہ نبوت کی قوت کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبریں دے رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. زید شہید ہو گئے, جعفر شہید ہو گئے, ابن رواحہ شہید ہو گئے. پھر فرمایا سیف من سیوف اللہ, یعنی خالد ابن ولید, اب اللہ کی ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا, وقد فتح علیہم, اور رب نے انہیں فتح عطا فرمایا. سبحان اللہ. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ زوال یلعب, اللہ نے میرے لیے زمین کو اٹھا دی. فرائیت مشارقہ و مغاربہ, میں نے اس کے مشارق کو بھی دیکھ لیا, مغارب کو بھی دیکھ لیا. پوری زمین کو اٹھا لیا, زمین کو سامنے کر لیا, مشارق کو بھی دیکھ لیا, مغارب کو بھی دیکھ لیا. صرف مشرق و مغرب نہیں, شمال جنوب بھی آ گئے, تقریباً مشارق اور مغارب فرمایا. مشارق کو بھی دیکھ لیا, مغارب کو بھی دیکھ لیا. گویا کہ فرما رہے ہیں رب نے پوری کائنات میرے سامنے کر دی اور میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو وقتی باندھ ہے, یہ تو ایک وقتی باندھ ہے, دیا پھر واپس لے لی. اچھا دینے پر تو یہ حدیث دلیل ہے کہ دیا ہے, واپس لینے پر کیا دلیل ہے, وہ کوئی دلیل نہیں. بغض نبی کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں. دینے پر تو دلیل ہے کہ حدیث میں موجود ہے, واپس لیا ہے اس پر کیا دلیل ہے کہ دے کر واپس لے لیے, دے کر واپس لے لیے. ہاں یہ بغض ہی ہے کہ کبھی ذکر روکتے ہیں, کبھی فضیلت کاٹتے ہیں,
کبھی نقص نکالتے ہیں. اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں. یعنی امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا ذکر کرتا ہے, اس کے فضائل بیان کرتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے پھر کہے مرتد وہ امت رسول اللہ کی, پھر امتی پھر کہ میں امتی ہوں. اور حال یہ ہے کہ ذکر روک رہا, ملا شریف نہیں یہ نہیں بھئی حضور کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, نہیں اچھا سرکار علم غیب ہے, نہیں حاضر ناظر, نہیں نور ہے, نہیں اختیارات رب نے دیے, نہیں اچھا فضیلت کی بات آئے گی تو ہمیشہ کاٹنے کی کوشش کرے گا, ذکر کی بات آئے گی تو روکے گا, اور فضیلت کی بات آئے گی تو کاٹے گا, اور بے عیب محبوب کے اندر نقش نکالے گا. حالانکہ جس کے قریب کرنا ہو انسان کو, جس سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس کی تعریفیں کرتا ہے. اچھا جی استاد سے محبت ہے اور استاد کے قریب بھی کسی کو کرنا ہے تو کیا کہیں گے, یار میرے استاد صاحب جو ہے نا یہ مطلب ٹھیک ہے پڑھا لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی بڑے چھکے چوکے لگا لیتے ہیں, وہ ادھر ادھر مار دیتے ہیں, فلان جگہ بھی مسئلہ غلط بیان کر دیا. تو اب وہ اگلا خوش ظن ہوگا یا بد ظن ہوگا, وہ استاد کے قریب آئے گا یا دور جائے گا. ہاں اگر محبت کرنے والا شاگرد ہے اور کسی کو قریب کرنا ہے تو کہے گا یار میرے استاد جیسا کوئی استاد نہیں, یہ تفسیر میں کلام کرتے ہیں تو دریا بہا دے گا, حدیث میں کلام کرتے ہیں تو بے مثال کلام کرتے ہیں, اور جب فقہ میں بات کرتے ہیں تو ان کا ثانی نظر نہیں آتا, تو تعریف کرے گا. اچھا کسی کا پیر و مرشد ہو, ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو دم کیا تو شفا مل گئی, کسی کو دم کیا تو شفا نہ ملی, ہو سکتا ہے کسی کو دم کرے وہ ماری جائے اللہ. لیکن اگر محبت کرنے والا مرید ہے تو وہ تعریف ہی کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ 50 کو اس نے تعویذ دی, 50 کو شفا نہیں ملی, ایک کو شفا ملی, وہ اس کا ڈنڈورا پیٹے گا میرے پیر صاحب نے دم کیا شفا مل گئی, میرے پیر صاحب نے دم کیا شفا مل گئی. یہ کرے گا کہ اگلے کو قریب کرنا ہے اور دل میں محبت یہ نہیں کرے گا کہ فلاں کو دم کیا تھا شفا ہی نہیں ملی, پتہ نہیں کیسے پیر صاحب, فلاں کو یہ کیا تھا کچھ بھی نہیں ہوا, پتہ نہیں کیسے. یہ نہیں, قریب کرنا ہے اور محبت والا کہ قریب کرنا. اچھا جو خصائص بیان کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, محبت کی باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو قریب کرتے ہیں. کیا ہمارے آقا ایسے ہیں, ہمارے آقا ایسا ہے کہ رب نے پوری مخلوق کو علم دیا تو فرمایا تھوڑا ہے, اور محبوب کو علم دیا تو فرمایا محبوب تم پر رب کا فضل عظیم ہے. سبحان اللہ. اتنا علم دیا کہ لوح محفوظ جس پر شروع سے لے کر تخلیق کے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ درج ہے, یعنی قیامت تک کے لیے سب کچھ درج ہے, دخول جنت و نار تک سب کچھ درج ہے, وہ بھی ہمارے آقا کے علم کا ایک حصہ ہے. تھوڑا سا حصہ ہے, وہ بھی تھوڑا سا حصہ ہے. تعریف کرنے والا تعریف کرے گا. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ امتی ہیں تو اب کیا کریں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے پھر کہیں مردک امت رسول اللہ کی. تو یہ امتی ہونے کا حق نہیں ادا کیا, امتی ہونے کا حق یہ تھا کہ دن رات ان کا ذکر کر. سبحان اللہ. رب فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو حضور فرمائے کہ اللہ نے زمین کو میرے لیے اٹھا دیا, میں نے اس کے مشارق کو بھی دیکھ لیا, مغارب کو بھی دیکھ لیا. دینے پر حدیث دلیل ہے کہ رب نے تمام کائنات کو حضور کے سامنے کر دیا, لیکن دل میں محبت نہیں ہے تو کہتے ہیں نہیں دیا اور واپس لے لیے. واپس لینے پہ کیا دلیل ہے, دلیل کوئی نہیں. اور دینے میں حدیث دلیل ہے کہ رب نے کیا کیا, زمین کو سامنے کر دیا, اور ہمارے آقا نے زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھ لی, مشارق و مغارب سامنے کر دیے, تمام زمین سامنے کر دی. اور محبوب کی شان یہ نہیں ہے کہ کوئی شان رب نے دی اور پھر واپس لے لی, بلکہ رب فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے محبوب تمہاری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. محبوب کی شان تو یہ ہے. اور دیکھیں اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے پھر واپس لے لیتا ہے تو واپس لینے کی کچھ وجوہات ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ دینے والے نے ہمت نہیں ہے, دی ہے اب ذرا بخل غالب آ گیا, کہہ رہے نہیں واپس ہی آ جائے, دی ہے تو واپس لے لو.
دوسرا یہ ہے کہ جس کو دی ہے وہ اہل نہیں ہے، دی ہے اب پتہ چلا کہ اہل نہیں ہے، اس سے واپس لے لی۔ تیسرا یہ کہ جس کو دی ہے وہ شکر گزار نہیں ہے، جس کو دیا ہے وہ شکر گزار نہیں ہے۔ یہاں معاملہ دیکھیں، دینے والا رب ہے جو تمام جوادوں سے بڑھ کر جواد ہے، اور جس معبود کو دیا ہے خدا کی قسم مخلوق میں ان سے بڑھ کر اس صفت کا کوئی اہل نہیں ہے، اور جس معبود کو دیا ہے ان سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی رب کا شکر گزار بندہ نہیں۔ جب اس معبود کو دی ہے تو پھر رب واپس نہیں لے گا بلکہ مزید عطا فرمائے گا۔ آئیں دوسری حدیث سنیں، کنز المال کے اندر موجود ہے، مواہب الدنیا کے اندر امام قسطلانی نے نقل کی ہے، مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفع لی الدنیا، اللہ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا، وَإِنَّمَا أَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا، میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر چیز کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، اس طرح دیکھ رہا ہوں، قیامت تک کے لیے دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ آگے فرمایا کَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ كَفِّ هَٰذِهِ، اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو رب نے اپنے محبوب کو وہ نگاہ عطا فرمائی۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، حضور نگاہ اٹھاتے ہیں تو حوض کوثر کو دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں ہمارے تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر، اللہ تعالیٰ خیر سے ملاقات نصیب فرمائے، ہماری تمہاری ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ فِي مَقَامِ هَٰذَا، تم تو نہیں دیکھ رہے، میں کھڑے کھڑے حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میں یہاں کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ جب نگاہ جھکاتے ہیں تو قلب مومن کو دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے تو صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا صحابہ یہ نہ سمجھنا میں آگے دیکھ رہا ہوں، فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا رکوع بھی حضور دیکھ رہے ہیں اور خشوع جو دل کی کیفیت کا نام ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے حضور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم تمہارا رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں، تمہارا خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ پتہ چلا کہ حضور رکوع کو بھی پیچھے سے دیکھ رہے ہیں اور پھر دل کے اندر جو صحابہ کے خشوع ہے حضور اس کو بھی نظر فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ رب نے اتنی وسیع نگاہ عطا فرمائی۔ اب پھر پیچھے چلے، آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی ہے، اتنی وسیع نگاہ اور اتنا بڑا تصرف ہے کہ پلک جھپکنے میں تخت لا کر حاضر کر دے۔ یہ ایک امتی ہے، ایک سلیمان علیہ السلام کی امت کے وزیر ہے۔ جب ان کے تصرف کا عالم یہ ہے تو یقیناً رب نے ان کے نبی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان سے بڑھ کر طاقت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کے جو امام ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی آقا ہے، ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طاقت اور تصرف کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی قوت اور طاقت اور تصرف کا عالم کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں، علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جس کو جس طرح کا بھی کوئی خاصہ کوئی خوبی رب نے عطا فرمائی ہے، اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اور محبوب کو بے شمار وہ خصلتیں عطا فرمائی ہے جو مخلوق میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ جب ان کی طاقت کا عالم یہ ہے تو پھر ان کے نبی اور پھر سب نبیوں کے نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، قوت اور تصرف کا عالم کیا ہو؟ ایک اور بات یہ یاد رہے کہ جتنی امتیں گزری ان میں اولیاء بھی تھے، سارے نبیوں سے افضل ہمارے نبی
ساری امتوں سے افضل یہ امت، اور ساری امتوں کے جو اولیاء ہیں ان میں سب سے افضل اس امت کے اولیاء۔ سبحان اللہ۔ جب سلیمان علیہ السلام کے امتی، ان کے ایک امت کے ولی کی قوت و تصرف و طاقت اور نکاح کا عالم یہ ہے، تو پھر اس امت کے جو اولیاء ہیں ان کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ۔ ان کی کیا شان ہے؟ وہاں تو 6 مہینے کی نگاہ ہے۔ یہاں حضور غوث پاک کو دیکھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ قصیدہ غوثیہ کے اندر فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمع کہر دلتن علی حکم اتصالی، اللہ کے تمام ملک میرے سامنے ایسے ہیں جس طرح کے تھیلی میں رائی کا دانہ۔ اللہ اللہ کے تمام ملک، تمام بلاد، حضور غوث پاک فرما رہے ہیں میرے سامنے ایسے ہیں جس طرح کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ سبحان اللہ۔ یہ رب تعالیٰ نے اس امت کے اولیاء کے جو سردار ہیں ان کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی، ان کو یہ نگاہ عطا فرمائی۔ اچھا، نگاہ تو وہ ہے کہ اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ پر جاتی، اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ پر جاتی، اور جھکاتے ہیں تو دل کو دیکھ لیتے، حالات کو دیکھ لیتے، حضور غوث پاک بھی دیکھ لیتے، اللہ کے اور اولیاء بھی دیکھتے۔ اس امت کے اولیاء خاص حضور غوث پاک کو دیکھیں، ان کے دور کے اولیاء دیکھیں، بعد والے دیکھیں، نگاہ اٹھاتے ہیں لوح محفوظ پر جاتی ہے، جھکاتے ہیں دل کو دیکھ لیتے ہیں، اور تصرف یہ ہے کہ لوح محفوظ پہ لکھے کو چاہتے ہیں مٹا دیتے، تقدیر وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھی ہے رد کرتے ہیں، اور دل میں تصرف کرتے ہیں تو جو چاہتے ہیں دل سے نکال لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں دل میں ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب نے ایسا تصرف عطا فرمایا۔ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، ایک سوداگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیخ حماد کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں ملک شام سفر میں جا رہا ہوں، تجارتی سفر ہے، دعا کر دو۔ شیخ حماد نے کہا لوح محفوظ پہ نگاہ ہے۔ فرمانے لگے سفر نہ کرو، اگر یہ سفر تم نے کیا تو لوٹے جاؤ، مارے جاؤ، تمہاری جان چلی جائے گی، مال لٹ جائے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں باہر نکلے تو حضور غوث پاک موجود۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوا؟ شیخ حماد یہ فرما رہے ہیں، غوث پاک فرمانے لگے کہ جاؤ تم سفر کرو، میں تمہارا ضامن ہوں۔ اللہ ہو جا۔ اچھا تم سفر کرو، میں تمہارا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ۔ گویا کہ شیخ حماد کی نظر لوح محفوظ پر ہے، غوث پاک کی بھی نظر ہے، اور یہ بھی نظر ہے کہ یہ تقدیر مبرم حقیقی نہیں، اور غوث پاک کو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس پر پورا بھروسہ ہے کہ رب لوح محفوظ کا لکھا مٹا دے۔ تبدیل فرما دے، فرمایا جاؤ میں ضامن ہوں۔ تفصیلی واقعہ ہے، وہ سوداگر گیا، سفر کیا، وہاں پر تجارت کی، مال کمایا، ایک تھیلی میں اشرفیہ لے کر واپس آیا، راستے میں کسی جگہ رکھ کر بھول گیا، کسی جگہ رکھی اور بھول گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں سو گیا، دیکھا کہ اس کے قافلے پر ڈاکو نے حملہ کر دیا، مال و اسباب لوٹ لیا، اس کو قتل کر دیا۔ جیسے اس کو قتل کیا تو اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے شکر کیا کہ یہ خواب کا معاملہ ہے، بیداری کا معاملہ نہیں، یہ خواب کا معاملہ ہے۔ خوش ہوا، تھیلی بھی یاد آئی، تھیلی اٹھائی، بغداد پہنچا، سوچ رہا ہے کس کے پاس جاؤں، شیخ حماد کی بارگاہ میں حاضری دوں، وہ استاذ بھی ہے، یا غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤں جن کی دعا کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ یہ سوچ رہے تھے، سامنے شیخ حماد نظر آئے، فرمانے لگے تم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاؤ، وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، تب جا کے تمہارا تقدیر کا لکھا ٹل گیا۔ اللہ۔ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے، غوث پاک نے پوچھا نہیں، فرمانے لگے کہ شیخ حماد نے سچ کہا، میں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی، تب جا کے تمہارا کچھ دیر مال کا گم ہونا یہ لٹنے کے بدلہ ہو گیا، اور تمہارا خواب کے اندر قتل ہونا یہ بیداری کے اندر قتل کا بدلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو محفوظ پہ لکھا تھا تمہارے لیے، وہ میری دعا کی برکت سے رب نے تبدیل فرما دی۔ خواب کے اندر معاملہ ٹل گیا، لوح محفوظ پر نگاہ،
اور دل پہ کیسی نگاہ ہے. جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شورا ہوا، 100 علماء اپنے اپنے فن کے مسائل چھانٹ کر چن کر امتحان لینے کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. اجتماع ہو رہا ہے، بیٹھ گئے. ہر ایک ایسا سوال آیا کہ ان کی نظر میں بہت مشکل سوال. سامنے بیٹھے راوی کہتے ہیں، یہ واقعہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مستند ترین کتاب بہجت الاسرار کے اندر موجود. 100 افراد بیٹھے. راوی کہتے ہیں کہ غوث پاک بیان کے دوران آپ کے دل سے ایک نور نکلتا. ایک عالم کے سینے میں گیا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 100 کے سینے سے جاتا ہوا نکلا. انہوں نے اپنے امامے اتار لیے، گربان پھاڑے اور غوث پاک کے قدموں میں گرے. اللہ. غوث پاک نے سینے سے لگایا، فرمایا تمہارا یہ سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے. تمہارا یہ سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے. تمہارا یہ سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے. تمہارا یہ سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے. سب کو ان کے سوالات بھی بتائے، جوابات بھی بتائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال بھی بتائے، جواب بھی بتائے. راوی کہتے ہیں میں ان علماء کے پاس گیا اور جا کر میں نے پوچھا کیا واقعہ ہوا، تو بتانے لگے کہ ہم حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے، جیسی نور ہمارے سینے سے داخل ہو کر نکلا، سوال بھی بھول گیا، جواب بھی بھول گیا، اور زندگی بھر کا جو پڑا تھا سب محو ہو گیا، سب ختم ہو گیا. غوث پاک کے قدموں میں گرے، سینے سے لگایا، سوال بھی بتایا، جواب وہ بتائے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا، اور پھر سینے سے لگا کر جو ہمارا علم سلب ہوا تھا وہ بھی عطا فرمایا، اور پھر اس سے بڑھ کر کئی زیادہ علم عطا فرما دیا. گویا کہ ہمارے سینوں کو علم سے بھر دیا. سبحان اللہ. ذرا غور کریں، اتنا بڑا تخت کسی جگہ رکھا ہو. ہمارے زمانے میں تو بظاہر اس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی کرین ہو، وہ اٹھائے جہاز میں رکھا جائے، اٹھا کے یہاں لے آئے. کچھ وقت تو لگے گا لیکن بظاہر ایسا ہو سکتا ہے. لیکن آج تک ایسی مشین تو ایجاد نہیں ہوئی کہ آپریشن کریں. پہلے جو ہے نا وہ ان پڑھ تھے، بعد میں پتہ لگا بی اے پاس کر لیا، ایم اے پاس کر لیا. اچھا پتہ چلا کہ عالم بن گیا، مدنی بن گیا، تو یہ نہیں پڑھا جا رہا چلو کچھ پیسے لگا کے آپریشن کروا لیتے ہیں، صبح اٹھیں گے تو مفتی بن جائیں گے، یہ صبح اٹھیں گے تو علامہ بن جائیں گے یا حافظ بن جائیں گے. ایسی مشین تو کوئی نہیں ہے، ایسی مشین نہیں ہے. ہاں ایسی مشین ہے نگاہ ولی. نگاہ ولی کہ چور کو سینے سے لگاتے ہیں قطب بنا دیتے ہیں، سینے سے لگا کر سینے کو علم سے بھر دیتے ہیں، سینے کو علم سے بھر دیتے ہیں. یہ مشین نگاہ ولی، سینہ ولی لگاتے ہیں اور سینے کو علم سے بھر دیتے ہیں. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ کے امام پیشوان، ان کے بچپن میں علم الکلام میں بڑا شغف تھا، لیکن علماء فلسفے کی آمیزش کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتے، زیادہ انہمام پسند نہیں کرتے فلسفے کی آمیزش کی وجہ سے. تو ان کے ماموں جان جو غوث پاک کے عقیدت مانتے ان کو لے گئے غوث پاک کے پاس. کہنے لگے حضرت یہ بچہ جو ہے نا فلسفے سے آلودہ ہے، اس کا کرم فرما دیں، نگاہ فرما دیں، فلسفے میں آپ پڑا رہتا ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ میں نے کافی کتابیں پڑھی. غوث پاک نے نگاہ فرمائی، یک لخت وہ ساری کتابیں محو ہو گئی، ختم ہو گئی. اور پھر غوث اعظم نے نگاہ فرمائی اور علم لدنی سے میرے دل کو بھر دیا. سبحان اللہ. فرمایا آج تک وہی سمندر لہرا رہے، آج تک وہی لہریں مار رہے ہیں سمندر، وہی کھیت لہرا رہے ہیں، وہی گلشن لہرا رہے ہیں کہ غوث پاک نے جو علم دیا تھا فرمایا آج تک اسی علم پر گزارا کر رہا ہوں. غوث پاک کے ایک مرید کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ غوث پاک آتے تھے تو ہر کوئی ایسا کہ لپک کے آ رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی قدموں میں گر گیا. لیکن اب یہ حالت تھی کہ سارے دور دور کھڑے تھے، کوئی قریب نہیں آ رہا. دل میں خیال آنا ہی تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سارے اٹھ کے غوث پاک کی طرف دوڑ پڑے. کوئی قدموں میں گر رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی دامن پکڑ رہا ہے، کوئی ہاتھ مس رہا ہے، برکتیں لے رہا ہے. میں سوچنے لگا اس سے بہتر تو پہلے والی عادت ہے. تو غوث پاک نے میری طرف دیکھ کر مسکرایا، فرمایا تمہاری تو خواہش تھی
تمہاری خواہش تھی، اللہ نے لوگوں کے دل میری مٹھی میں کر لیے ہیں، جب چاہتا ہوں اپنے قریب کرتا ہوں، جب چاہتا ہوں دور کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں قریب کر لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں دور کر لیتا ہوں۔ تو یہ ان کی قوت تصرف ہے کہ دل پر تصرف کرتے ہیں، علم کو بھر لیتے ہیں، علم کو محو کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ڈالتے ہیں، جو چاہتے ہیں نکالتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے ان کو قوت تصرف عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر آخر میں آئیں تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ولی کی کرامت اور تصرف کو بیان فرمایا، تو صفت کیا بیان فرمائی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جسے رب نے کتاب کا علم دیا۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ بولا جس کے بڑے بڑے بال تھے، وہ بولا جس نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی، چھلے پہنے ہوئے، یہ نہیں، بلکہ کیا وصف بیان فرمایا؟ جسے رب نے کتاب کا علم دیا، جسے رب نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ولی کے لیے علم شرط ہے، ولی کے لیے علم ہونا شرط ہے، بے علم کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ولی کے لیے علامات کیا بیان فرمائیں؟ قرآن پاک میں جب اولیاء کا ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو آگے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ پتہ چلا کوئی کافر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بدمذہب اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی گستاخ رسول اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی گستاخ صحابہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی گستاخ اہل بیت اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا، صحیح العقیدہ، اور پھر فرمایا جو تقوی والا، متقی ہے۔ بے نمازی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، نماز کو خون کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، سنتوں کا خون کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ ہو، انہیں ایسا نہیں ہوگا کہ بکرے کی ہڈیاں چبانے کے لیے داڑھی منہ میں اور نماز مدینے میں پڑھ دے، مرغی کھانے کے لیے داڑھی اور دانت منہ کے اندر ہے اور داڑھی دل کی ہونی چاہیے، داڑھی بھی چہرے پہ ہونی چاہیے۔ سرکار علیہ اگر بالفرض دل میں ہے بھی صحیح، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، خود بھی نہیں پتہ کیا دل ہے، اگر ہے بھی صحیح تو سرکار نے داڑھی چہرے پر سجائی ہے، دل پر نہیں، چاڑی چہرے پر۔ سنت واجب جو ہے وہ چہرے پہ داڑھی سجانا ہے، دل کی داڑھی نہیں کہ دل کی داڑھی دل کے اندر ہی سب نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے چہرے پر داڑھی سجانا واجب، ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، لازم، اس سے کم کروانا حرام اور گناہ ہے، ناجائز ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہے وہ ایسا نہیں ہوگا چرسی افیمی بھنگی سوٹے لگا کے کہے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نماز مولویوں کا راستہ ہے، یہ نمازوں کا راستہ، ہمارا کوئی اور راستہ، واقعی کوئی اور راستہ ہے۔ جو نمازوں کا راستہ نہیں ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، جنت کا راستہ تو نمازوں کا راستہ ہے، ولیوں کا راستہ ہے۔ علم کا راستہ یہ ولیوں کا راستہ ہے، علم کا راستہ، تقوی کا راستہ، اسلام کا راستہ، ایمان کا راستہ، یہ ولیوں کا راستہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرا کوئی اور راستہ ہے، کوئی اور راستہ ہے، تو پتہ نہیں اس کا کون سا راستہ ہے۔ بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پانی پر چل رہا، ہوا میں اڑ رہا، اگر وہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف کرتا ہے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں حدیث اور اس کا اٹھایا ہوا ہر قدم شریعت مصطفیٰ کے مطابق، وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ اللہ کا ولی نہیں جو نماز ہی نہ پڑھے، جو روزی نہ رکھے، جو بھنگڑے ڈالے، ناجائز قسم کے جو رقص ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا، جو گھگرو پہنے، جو انگوٹھیاں پہنے، وہ بالیاں پہنے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ مرد کے لیے ایک سے زائد انگوٹھی پہننا ویسی حرام ہے، سونے کی حرام، چاندی پیتل کی حرام، لوہے کی حرام، چاندی کی بھی صرف ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی نگ والی، وہ بھی ایک ہی نگ والی، وہ بھی ایک ہی انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم۔ سونے کی مطلقاً حرام، پیتل کی حرام، لوہے کی حرام، چھلے حرام، سارے جو بغیر نگ کے چھلے مرد کے لیے حرام، بالیاں پہننا مرد کے لیے حرام، اس کی اجازت نہیں۔ اللہ کا ولی ایسی حرکتیں نہیں کرے، لوگوں کو نہیں، بعض لوگ مسجدوں سے بھی روکتے ہیں، نہیں مسجد میں نہیں جانا، پتہ ہے مسجد میں جائے گا اس کی اصلاح ہوگی تو ہم سے دور ہو جائے گا، مسجد میں نہیں جانا۔ اور مسجدیں بنانا یہ ولیوں کا راستہ ہے۔ داتا حضور لاہور آئے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی،
بلکہ نبیوں کا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تو مسجد قباء تعمیر فرمائی، جب مدینے پہنچے تو مسجد نبوی تعمیر فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد کی تعمیر فرمائی۔ مسجد بنانا، مسجد آباد کرنا، یہ ولیوں کا راستہ، یہ ولیوں کا راستہ، علم حاصل کرنا یہ ولیوں کا راستہ۔ اب سارے اولیاء کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، غوث پاک کا ذکر کیا ہے، 11ویں کی مناسبت سے یہ محفل ہے تو غوث پاک کی سیرت کو دیکھیں۔ 18 سال کی عمر میں والدہ سے جدا ہو رہے ہیں، بغداد جا رہے ہیں، جیلان سے علم حاصل کر رہے ہیں، جا رہے ہیں تو والدہ کیا کہہ رہی ہے، باپ والد پہلی فوت ہو گئے اور والدہ کہہ رہی ہے بیٹا جاؤ اور تمہارے ساتھ قیامت کے دن ملاقات ہو۔ 25 سال تک علم حاصل کرتے رہے اور مجاہدات کرتے رہے، 25 سال تک مجاہدات کرتے رہے، 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پوری رات قرآن مجید ختم فرماتے ہیں، 40 سال تک رات کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے۔ یہ ولیوں کا راستہ ہے، یہ ولیوں کا راستہ ہے، نمازیں پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، مسجد آباد کرنے کا، مسجد بھرنے کا، علم حاصل کرنے کا۔ غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبا، علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائد ہو۔ بعض نے یوں پڑھا درست العلم حتی صرت خطبا، علم پڑھاتا رہا، درس دیتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائد ہو۔ غوث پاک تو کہہ رہے ہیں پڑھتا پڑھاتا رہا یہاں تک کہ قطب بن گئے۔ یہ ولیوں کا راستہ ہے کہ پڑھتا رہا پڑھاتا رہا یہاں کے مقام قطبیت پہ پہنچ گئے، مقام قطبیت پر پہنچ گئے۔ اور اولیاء کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز پہلے حفظ کرتے ہیں، بعد میں علم دین حاصل کرتے ہیں، پھر میر علی شاہ صاحب راول پنڈی آ کر درس نظامی میں داخلہ لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت علم دین حاصل کیا، پھر ساری زندگی پھیلاتے رہے۔ اب تمام اولیاء کی سیرت کو پڑھیں، عبداللہ بن مبارک ہو یا اور کوئی اللہ کا ولی ہو، امام حسن بصری ہو، جن کے ہم ذکر پڑھتے ہیں، تذکرہ امام غزالی دیکھ لیں کتنا علم حاصل کیا، کہاں چوٹی کے مدرس بنے، اس وقت سب سے بڑا مدرسہ، اس کے سب سے بڑے استاد امام غزالی بنے۔ آج ہم ان کے تصوف پہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ہمیں بتائیں کہ طریقت کا راستہ کیا ہے، یہ طریقت کہتے ہیں طریقت کا راستہ کوئی اور ہے، وہ ہمیں بتائیں، وہ ان کی کتابیں پڑھیں، اس میں کیا دل کی صفائی سے متعلق ہے، یعنی فرائض کی پابندی باقی سارے معاملات کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دل پہ خصوصی توجہ دینی ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، شماتت سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں طریقہ کہ بڑی بڑی پھڑیاں مار دو، ہم تو اور رات پتہ نہیں وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے تھے، پھر واپس آ گئے، پتہ نہیں ہو سکتا نشہ کر کے پہنچ گیا۔ اگر شریعت میں نہیں چل رہا، اگر شریعت میں نہیں چل رہا تو وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو شریعت پر چلنے والے، جو قرآن و سنت پر چلنے والے، جو سنت مصطفیٰ کو اپنانے میں۔ سفیان ثوری کا رحمت اللہ تعالی اللہ کے ولی، سور سے نکلا ہے، سور بیل کو کہتے ہیں، سور بیل۔ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہونے لگے، غلطی سے الٹا پاؤں اندر چلا گیا تو غیب سے آواز آئی، اے سور، اے بیل، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ خلاف اولا، خلاف سنت ایک فعل کیا، اس پر بھی تنبیہ کی گئی، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ فرائض کی بھی پابندی کرتے ہیں، وہ سنتوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، مستحبات کی بھی پابندی کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اصل میں ہمارا کنسیپٹ تبدیل ہو گیا۔ ہم نے بھی اگر کوئی سوچے نا کہ اللہ کا ولی ہو جاؤں گا تو ذہن کچھ اور ہی بنتا ہے کہ جیسے شیر کے اوپر بیٹھے ہیں، یا لائنیں لگی ہیں ہاتھ چومنے والوں کی چوم رہے ہیں، یا کسی کو پھونک مارا ہے تو اس کا اوپر نیچے دائیں بائیں سارے درد میں نے ختم کر دیے۔ یعنی ہم ولایت بھی ایسی سوچتے ہیں، یہ ولایت نہیں سوچ رہے کہ میں اللہ کا ولی ہو گیا، رب نے قرب عطا فرمایا، ساری رات میں نے مصلی پہ گزار دی، قرآن پڑھتے گزار دی، عبادت کرتے گزار دی۔ یعنی ولی بھی وہ بننا ہے کہ جس میں مطلب بھیجا واہ 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 کرامات کا ظہور ہو رہا ہو ماں بدولت، اور ادھر ہاتھ چومنے والوں کی کثرت ہو، ادھر جو ہے نا وہ علاج کروانے والوں کی کثرت ہو۔ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر بن جائیں، اگر لائنیں لگوانی ہے اچھے ڈاکٹر، اس میں اگر جائیں گے تو لائنیں لگ ہی جائیں گے، ہو سکتا ہے تعریفی بھی کر دے کہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ کرامات یقیناً اولیاء سے ظاہر ہوتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کے قریب آئیں، لوگ ان کے قریب ہیں، لیکن پہلے
وہ مجاہدات کرتے ہیں، عبادات. غوث پاک تو پیدائشی ولی، لیکن اس کے باوجود آپ نے علم کی راہ کو نہیں چھوڑا. غوث پاک کی آپ مادر ذات ولی، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا. والدہ کے پیٹ کے اندر والدہ کو چھینک آتی ہے، والدہ کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ اندر سے جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ. پیدا ہوئی تو زبان پر اللہ 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 کا ذکر جاری ہے. پیدا ہوتی ذکر کر رہے ہیں. پیدا ہوتی آپ نے روزہ رکھا، سحری سے لے کر شام تک والدہ کا دودھ نہیں پیا، روزہ رکھا. پیدائشی ولی. آپ 5 سال کی عمر میں استاد کے پاس بیٹھے قرآن سے پڑھنے کے لیے، استاد نے بسم اللہ پڑھائی، آپ نے زبانی 18 پارے سنا دی. پیدائشی اللہ کے ولی. کہاں یاد کیا؟ والدہ کو 18 پارے یاد تھے، وہ پڑھتی رہتی تھی، میں نے والدہ سے سن سن کے یاد کر لی. مادہ ذات ولی. لیکن اس کے باوجود آپ نے راہ علم راہ عبادت کو نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں ساری زندگی آپ کی، غوث پاک کی پوری زندگی، آپ کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کو 3 چیزیں نظر آئیں گی. نمبر 1 علم دین حاصل کرنا، نمبر 2 علم دین کو پھیلانا پڑھانا، اشاعت دین کرنا، تبلیغ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اور نمبر 3 عبادت اور ریاضت. اس کے علاوہ چوتھی چیز کون سی نظر آئے گی؟ پھر بعد میں پھر اس کا ظہور ہوتا ہے کہ اس طرح عبادت اور ریاضت کرتا ہے تو رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا. بولا رب اتنی قوت عطا فرماتا کہ اس کی ہاتھوں کی قوت کو دیکھ کر رب کی قدرت یاد آ جاتی، اس کی قوت سماعت کو دیکھ کے رب کی قدرت یاد آتی ہے، اس کی قوت بصارت کو دیکھ کے رب کی قدرت یاد آتی. لیکن پہلے عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس راہ کو اپناتے ہیں. یہ راہ ولایت، علم حاصل کرنا، عبادت کرنا، یہ راہ ولایت. اور پھر جب وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو پھر زبان میں تاثیر بھی آتی ہے. سادہ سی بات کرتے ہیں تو بھی اثر کرتی ہے، سادہ سی بات ہوتی ہے تب بھی اثر کرتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مجمع میں آئے بیان کرنے کے لیے، بیٹے آپ کے بیان کر رہے ہیں تو اس طرح کی رکت تاری نہیں تھی. جیسے غوث پاک بیان کرتے تھے تو رکت تاری ہو جاتی تھی. تو غوث پاک آئے تو بیٹے نے بیان چھوڑ دیا، آپ بیان کرنے لگے. تو غوث پاک نے اتنی بات بتائی، شاید تاخیر سے آنے کی وجہ بیان کی ہوگی کہ دودھ پڑا ہوا تھا تو بچوں کی امی نے دودھ رکھا تھا، گھر والی دودھ رکھا تھا تو بلی پی گئی، گرا گئی. آپ کا یہ جملہ نکلنا تھا تو خوف خدا میں لوگ چیخے مار مار کر رونے لگے، دانے مار مار کے رونے لگے. وجہ یہ ہے کہ وہ اخلاص، وہ عبادت کہ سادہ سی بات کرتے وہ بھی اثر کرتا. وہ اعلیٰ حضرت کا واقعہ سنا ہوں، ایک پان والا آ گیا، کہنے لگا کہ حضرت بکری نہیں ہوتی، لوگ آتے نہیں. آپ نے تعویذ لکھ کے دے دی. جیسے تعویذ دکان پہ رکھا تو لینے لگے، باقی دکاندار پریشان ہو گئے. تو وہ کسی عامل کے پاس گیا، عامل کہنے لگا پتہ نہیں کون سا تعویذ ہے، آپ لے آؤ چرا کر، میں لکھ دوں وہ ایسے ہی. وہ چرا کر لائے، جب تعویذ کھولا تو اس میں کچھ نہیں لکھا تھا، اتنا لکھا تھا حضرات پان یہاں سے خریدے، حضرات پان یہاں سے خریدے. لکھی تو یہ بات تھی لیکن لکھی کس نے تھی؟ اعلیٰ حضرت. لکھی کس نے تھی؟ اعلیٰ حضرت نے لکھی. سادہ سی بات تھی. تو ایسی اصلی دیکھنی ہے جو علم و عمل کی پیکر ہو، اخلاص کی پیکر ہو. تو آج کے دور میں امیر اہل سنت مولانا الیاس مختار قادری دامت برکاتہ عالی مدنی مذاکروں میں آپ سادہ سی انداز میں مسائل بیان کر رہے ہیں، بسا اوقات طب کے مسائل بیان کر رہے ہیں، علاج بیان کر رہے ہیں، لیکن لوگ نمازی بن رہے ہیں، دل میں خوف خدا پیدا ہو رہا ہے، معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے. سادہ سی بات ہے، بعض اوقات ہٹ کر بات ہے، عمل کی بات نہیں ہو رہی، بات کسی اور چیز کی ہو رہی ہے، لیکن دیکھنے والوں کی دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے. اور یہ کیوں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ان کا علم، ان کا عمل، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، جب وہ بولتے ہیں تو جو بھی بات کرتے ہیں تو بات بھلے کچھ اور کر رہے ہوں، وہ تاثیر کا تیر بن کر لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے، ان پہ اثر کرتا ہے. تو پہلے اپنے اندر علم عمل کی طرف آئیں. اور یہ یاد رہے علم انما العلم بتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. بخاری شریف کے حدیث بات، یعنی اس کا پراپر جو وے ہے، باقاعدہ جو راستہ ہے وہ سیکھنا ہے. وہ نالائق لوگ ہوتے ہیں کہ جو ویسے ہی مطلب یہی پیپر سادہ دے کے آ جائیں، لکھا کچھ بھی نہ ہو اور خواب دیکھ رہے ہوں کہ میں فرسٹ آ گیا ہوں، میں فرسٹ آ گیا ہوں. فرسٹ نہیں ہوں، انہیں فیل ہی ہونا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہی سوچتے رہے ساری زندگی کی کوئی مل جائے گا تو سینے سے لگائے گا تو پار کر دے گا، کوئی علم حاصل ہو جائے گا، کوئی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ باقاعدہ راستہ ہے جسے رب چاہے عطا فرما دے.
لیکن یاد رہے کہ علم لدنی ایک خرق عادت چیز ہے، ایک عادت سے ہٹ کر ہے. ہاں حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے پڑے بھی عطا فرماتا ہے. لیکن پہلے اس راستے کو تو اپنائے، علم کے راستے پہ تو جائے، عمل کرے. اور اخلاص کے بارے میں امام غزالی ایک روایت نقل کرتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 دن تک اپنے علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے. دل سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے جب وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس راستے پہ چلے، ولیوں کے راستے پہ چلے، دعا کرتے ہیں اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. ان کا راستہ جن پر انعام کیا، اور انعام کن پر کیا ہے؟ نبیوں پر انعام ہے، شہداء پر، صدیقین پر، صالحین، اللہ کے ولیوں پر انعام ہے. ان کا راستے پہ چلنا ہے. اور ان کا راستہ کون سا ہے؟ نمازوں کا راستہ ہے، سنتوں کا راستہ ہے. ان کا راستہ رب تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے کا راستہ ہے. یہ راستہ ہے. تو یاد رہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے کہ جو رب کا نافرمان. ظاہر ہے ولی کا مطلب دوست، اور جو فاسق و فاجر ہے، نافرمان ہے، وہ دوست کیسے ہو سکتا؟ وہ دوست کیسے ہو؟ جو فرما بردار ہے وہ دوست ہو، جو نافرمان ہے وہ دوست کیسے ہو؟ تو ہمیں ولایت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور ولیوں کا راستہ اپنانا ہے. ہمیں تو یہی حکم ہے. ہم دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ میں سیدھا راستہ دیکھا. ان کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، اور انعام جن پر کیا ان میں ولیوں کا راستہ بھی ہے، نبیوں کا راستہ بھی ہے. ان کا راستہ ہے. ہم نے ان کے راستے پہ چلنا، ان کے راستے کو اپنانا، عمل کے راستے کی طرف آنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں سے محبت عطا فرمائے. آمین. آخری ایک واقعہ غوث پاک کا مختصر سا بیان کر کے ختم کرتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، کہیں پڑاؤ ڈالا ہوا. کسی مرید نے آ کے اطلاع دی کہ حضرت وہ ایک بندہ اڑتا ہوا آیا. غوث پاک نے توجہ نہیں کی. اچھا میں ہونا تو اڑتا ہوا آیا تو ہم اڑ کر اس کی طرف چلے گئے. اچھا اڑتا ہوا آیا، بھلے وہ خبر جھوٹی کیوں نہ. غوث پاک نے توجہ نہیں کی. پھر مرید عرض کرنے لگے کہ حضور سے نماز شروع کر دی. تو غوث پاک کہنے لگے چلو اس کی زیارت کے لیے چلے. نماز کا نام سنا تو چلے، آؤ اس کی زیارت کے لیے چلے. ادھر پہنچے تو وہ شخص جا چکا ہے. تو غوث پاک نے نشانات دیکھے تو کہنے لگے افسوس اس شخص کے لیے میں نے اپنا وقت ضائع کیا جسے یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھتے. یہ دیکھا ہے کہ نماز پڑھنا آتی ہے کہ نہیں، ہمارے قرآن نہ پڑھنا ہے، نماز نہ پڑھنا ہے، مخارج درست نہ ہو، کچھ وقت پتہ نہ ہو، مسائل کا نہ پتہ ہو، پہنچا ہوا ہے. وجہ یہ ہے اس نے تعویذ دیا ہے تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی. اس نے تعویذ دیا ہے، حالانکہ وہ عملیات ہے. عاملین جو ہوتے ہیں وہ جنات کو قابو کر لیتے ہیں. کبھی دل کی بات، گھر کی چھپی بات بتا دیتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک طریقہ علاج ہے. اور جو ان کی طرف پھنستے ہیں تو وہ پھنستے چلے جاتے ہیں. بساوت یہ بھی ہوتا ہے. کبھی کسی جن کے ذریعے اس کے گھر میں تعویذ دبا دیتے ہیں، کبھی یہ کر دیتے ہیں، بدگمانیاں، لڑائیاں، دنگا فساد، پتہ نہیں کیا کچھ کروا دیتے ہیں. تو ان لوگوں کے چکر میں پڑنے کے بجائے میں نے نمازیں شروع کر. امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں جا کر ادا کرے. سبحان اللہ. سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے. بڑے وظیفے کو چھوڑ کے ہم چھوٹے موٹے وظیفے بناتے رہتے ہیں. چلو یہ 13 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھ لیں، اور فرض نماز ہی نہیں پڑھتے. تو کوئی اگر بے عمل عامل بھی ہے، عامل ہے لیکن تو ہو سکتا ہے کہ وہ علاج دیں تو شفا مل جائے. علاج کرے، اس طرح ڈاکٹر علاج کرتا ہے، شفا مل جاتی ہے. تو ڈاکٹر کی بیعت کو نہیں کر لیتے نا کہ ڈاکٹر سے بیعت کر لیں، آج تو میں نے آپ کی کرامت دیکھ لی، آپ نے گولی دی ہے میں بالکل ٹھیک ہو گیا، اور بڑی گولیاں کھائی ہیں آرام نہیں ہے. نہیں، لیکن عامل سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ایک بظاہر ایک چھپی ہوئی چیز ہے، نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایک علاج ہی. تو یوں متاثر نہیں ہونا. متاثر ہونا ہے تو کسی کے عمل سے متاثر ہونا کہ فلاں کتنا باعمل ہے، قرآن و حدیث پہ چلنے والا، وہ باعمل ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لوگوں کو نمازی بنا رہا. تو اس سے متاثر ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کی سچی محبت عطا فرمائے، اولیاء کی اتباع عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.